مملکت خدا داد پاکستان میں جو ایک انتہائی ناگہانی آفت کا معاملہ ہے، ہم سب اس سے واقف بھی ہیں، اور ملک کے کونے کونے سے آواز بھی اٹھی ہے، اور اس کے تعلق سے خدمت خلق کی طرف توجہ بھی دلائی گئی، جو ہمارا دینی ملی اخلاقی تقاضا بھی ہے۔ البتہ ایک خاص معاملہ جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک عظیم اکثریت اس پر متوجہ نہیں ہو رہی، وہ ہے رجوع الی اللہ کا معاملہ۔ قرآن پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر فساد مچتا ہے لوگوں کے کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن حکیم میں ہے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون۔ خشکی میں تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ لوٹیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ ہاں، ہماری بیڈ گورننس بھی ہے اور انتظامی کی نااہلی بھی، کہ نقصانات بہت ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ قوموں کے اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے بھی ان پر کبھی زلزلے، طوفان مسلط کیے جاتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپتول میں کمی کی، شورے ان پر برسائے گئے اس نافرمان قوم پر، اور ان پر زلزلہ مسلط کیا گیا، اور ایک زوردار چیخ کا عذاب بھی انہیں دیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے ہم جنس پرستی کا گندا عمل اختیار کیا، اس قوم کے نافرمانوں کی آنکھیں مٹا دی گئیں، ان پر پتھر برسائے گئے، ان کی بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا، اور ڈیڈ سی بحر مردار میں ان کو غرق کر دیا گیا۔ فرعون اور آل فرعون نے ظلم و ستم کیا، بنی اسرائیل کو غلام بنایا، اللہ تعالی نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ میٹا فزیکل کازز ہیں، قوموں کے کردار کی بگاڑ کی وجہ سے بھی زلزلے، طوفان، غرق کر دیا جانا، پتھر برسا دیا جانا، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ آج ہمارے دل شاید سخت ہو گئے ہیں، آج اللہ کی طرف پلٹنے کو شاید قوم تیار نہیں ہو رہی، اور ہمارا اجتماعی معاملہ کیا ہے؟ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، گالم گلوچ، یہ منافقین کی 4 علامات ہیں۔ آج یہ ہمارا قومی اخلاق بن چکا ہے، اللہ معاف کرے۔ ہمارے ہاں سود کے دھندے جاری رکھے جا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ مستقل جاری رکھی جا رہی، بے حیائی کی دعوتیں بڑھتی چلی جا رہی۔ ہم 2018 میں ایسے قوانین پاس کر کے بیٹھے ہوئے کہ جن کا حاصل ہم جنس پرستی کا فروغ اور شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ قوم پر اجتماعی طور پر یہ مصائب ہیں، چند افراد کے نیک ہو جانے کے نتیجے میں یہ اجتماعی مصائب نہیں ٹلا کرتے۔ اجتماعی مصائب کے ٹلنے کے لیے اجتماعی توبہ کی بھی ضرورت ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 ہے، جہاں اللہ نے ایک واحد مثال دی ہے یونس علیہ السلام کی قوم کی، کہ جس قوم پر عذاب کے آثار آ گئے، قوم ڈر گئی اور اپنے گھر والوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، جانوروں کو لے کر میدان میں آ گئی، قوم جھک گئی اللہ کے سامنے، اور آیا ہوا عذاب اللہ کی طرف سے ٹال دیا گیا۔ آج بھی قرآن پاک تلاوت کیا جا رہا ہے، قیامت تک تلاوت کیا جائے گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 بتا رہی ہے پلٹو اللہ کی طرف۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حضور سچی پکی توبہ۔ مگر توبہ صرف توبہ توبہ کہنے کا نام نہیں ہے، توبہ گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے، اور آج گناہ اجتماعی ہیں جس کی وجہ سے مصائب اجتماعی ہیں، تو توبہ بھی اجتماعی کرنی ہوگی۔ اور اس مملکت خدا داد میں رہنے والے 22-23 کروڑ مسلمانوں کی اجتماعی توبہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا تھا، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اس مملکت خدا داد کو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر لیا تھا، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے لیا تھا، دنیا کے سامنے اسلام کی عملی شکل پیش کرنے کے لیے لیا تھا۔ ہم نے وہ دین نافذ نہیں کیا، ہم نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے، ہم نے ایسی قانون سازی بھی کر رکھی ہے جہاں شریعت کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر شریعت کے بہت سے احکامات کی دھجیاں بکھیری جا رہی۔ جب تک اجتماعی توبہ نہیں ہوگی ہمارے حالات نہیں سنوریں گے۔ عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، حکمرانوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ توبہ کرو اللہ کے حضور، ہم بھی انفرادی توبہ گناہوں کو چھوڑیں، اور اجتماعی طور پر اس مملکت خدا داد میں اللہ کے احکام کے نفاذ کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی کوشش کریں۔ کیا عجب کہ قوم یونس کی طرح ہم بھی اجتماعی توبہ کریں اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو، اور ہم یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ سیلاب بڑھتا چلا جا رہا ہے معاملہ، اس سے ہمیں چھٹکارا ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم پر رحمت نازل فرمائے اور ہمیں سچی پکی اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن.com
www.darsequran.com